فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک عمل کی توفیق مل جائے اس پر شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو آج دوسرا ہفتہ ہے، تو آج یہاں مجلس ہوتی ہے ہر مہینے، انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو عشاء کے بعد۔ تو آج مجلس ہے، اور شعبان کا مہینہ بالکل آخر ہے۔ تو یہ جو مجلس ہوتی ہے اصل میں اس کا عنوان ہے مجلس ذکر و درود شریف، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ جامع شریعت و طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ مدفون جنت البقیع، ان کی ہدایت پر جگہ جگہ مختلف مقامات پر ذکر کی مجلس شروع کیا ہوا ہے، زیر اہتمام خانقاہ فیضیہ مکیہ جامع مسجد تقوی۔ ہمارے حضرت شیخ استاد الحدیث مولانا جاوید الرحمن اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لاتے ہیں، تو مصروفیات کی وجہ سے حضرت والا تشریف نہیں لا سکے، تو حضرت بھائی معین الدین انور کے حکم پر چند معروضات جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں وہ میں یہاں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ یہ مجلس ذکر کا مقصد اصل میں ہمارا جو ہوتا ہے وہ چونکہ خانقاہی سلسلے کا ایک کڑی ہے، اس کا مقصد تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے تصوف، پیری مریدی، بیت ہونا۔ تو تصوف کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کا مفہوم نکلتا ہے اللہ سے ڈرنا، اور اسی طرح پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔ یعنی جو انسان جو بیت ہوتا ہے کسی سے، کسی شیخ سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور تقوی کے لیے آسان نسخہ جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ ہے متقی کی صحبت اختیار کرنا، یعنی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی جب تک یہ قرآن کی آیت محفوظ ہے، جب تک اہل اللہ متقی لوگ اللہ کے نیک صادقین اولیاء صالحین زاہدین عابدین موجود رہیں گے دنیا کے اندر۔ ہاں ہماری تلاش کرنے میں، ہمارے جستجو میں، ہماری طلب میں، شوق میں کمی ہوگی تو ہمیں ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اگر ہماری طلب سچی ہو، ہمارے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، اور ہم مخلص ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ ملا دیں گے جن کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک عام لوہے کو اگر مقناطیس کے ساتھ رکھ دیا جائے، کچھ دنوں میں اس لوہے کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی جس نے نہیں دیکھا ہوگا پہلے وہ سمجھے گا یہ بھی مقناطیس ہے، لیکن جس نے رکھا اس کو پتا یہ تو مقناطیس نہیں ہے تھا، لیکن اب ہو گیا ہے کیونکہ اس کو مقناطیس کی صحبت میں رکھ دی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی شیخ سے تعلق قائم کرے، اور جو ہے ان کی ہدایات پر عمل کرے، اور اپنے حالات کیفیات جو بھی اس کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں اس کو اپنے شیخ کو بتائے۔ تو اس کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اور ہم یہاں جو تشریف یہاں آئے ہیں ہمارا مقصد بھی یہی، ہم بیت ہوئے اسی لیے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالی ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا منقول ہے کہ رجب کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرماتے تھے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں رجب میں اور شعبان میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے پانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر اور صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب کے سایہ تادیر اللہ تعالیٰ
ہم پر، اہل پاکستان پر جو ہے تادے قائم و دائم فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت شیخ مفتی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب داماد برکاتہم فرماتے ہیں، یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا منقول ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی جو ہے وہ تیاری کی جائے۔ رمضان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اور کوئی ایسی دعا آپ سے نہیں ملتی جس میں آپ نے دعا کی ہو کہ میری عمر میں اتنی برکت ہو جائے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن رمضان کے لیے یہ دعا آپ سے منقول ہے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور عموماً مسلمانوں کو یہ دعا یاد بھی ہے اور مانگتے بھی ہیں، ائمہ حضرات مانگتے ہیں، اس طرح بھی جو بھول جائے تو ان کو یاد آ جاتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ اور رمضان کیا ہے؟ رمضان آپ اور ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں اور ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے ورکروں کو ٹریننگ کراتے ہیں، کورس کراتے ہیں۔ 3 مہینے بعد ٹریننگ کورس، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے۔ یہ ٹریننگ کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ وہ جس کمپنی میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے وہ بخوبی اپنی خدمات پیش کر سکے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، وہ دور ہو جائے ٹریننگ کے ذریعے، اور مزید وہ اس میں ترقی کرے۔ اور جو لوگ ان ٹریننگ سے کچھ سیکھ لیتے پھر وہ اپنے عہدوں میں ترقی کر جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو آگے کی منزلیں طے کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کورس کرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اعمال میں ترقی کرنے کے لیے، آنے والی زندگی میں مزید بہتری کے لیے یہ ٹریننگ کے لیے کورس دے دیا ہے رمضان کی صورت میں 30 دن کا۔ پھر قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کس لیے ہے، تو ہمیں قرآن یہ بتاتی ہے اللہ نے جو رمضان کو قائم کیا، روزہ ہے جس میں ہم رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ تو یہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بیان کیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ مقصود ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کیا شروع میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اللہ نے حل بھی بتایا، تاکہ انسان تقویٰ کیسے اختیار کرے اس کا حل اللہ نے بتا دیا، بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تقویٰ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو عمومی حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو یہ چاہتا ہے، ہر انسان تو بیت نہیں ہوتا کسی شیخ سے، جس کو مناسبت ہوتی ہے وہ شیخ سے بیت ہوتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے یا جو اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ سمجھدار صحت مند تندرست پر روزہ فرض کر دیا، یعنی تقویٰ لازم کر دیا۔ جیسے روزہ فرض کیا، اس کا مطلب ہے روزہ اللہ نے فرض کیا، کہا کیوں؟ تقویٰ اختیار کرو، مطلب تقویٰ حاصل کرنا بھی فرض ہے، تقویٰ حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کہ تقویٰ کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے تقویٰ کی اہمیت کیا اللہ کے نزدیک۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم تقویٰ اختیار کریں۔ اب جو رمضان کا مہینہ جیسا شریعت چاہتی ہے اس طریقے سے اگر گزارتا ہے تو اس کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھتا ہے، اب روزے میں بہت سے جائز کام بھی منع ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں حلال ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، گانا سننا، بد نظری کرنا وہ تو ویسے حرام ہے، بلکہ کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح صادق سے لے کر افطار تک، یعنی غروب آفتاب تک وہ کھانا جو جائز تھا وہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حقوق زوجیت ادا کرنا جو جائز تھا وہ منع ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے۔ تو یہ روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے اس روزے کے اندر، ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ جتنا بھی بھوکا ہو، وہ بھوک کی وجہ سے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی صحت مند آدمی بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کر اسے روزہ توڑ دیا، وہ صبر کر لیتا ہے، نہیں یار تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت باقی ہے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے عجیب صفت رکھی ہے روزے کے اندر، جو روزہ رکھ لے وہ کھانے پینے سے بچتا ہے، اتنا بچتا ہے کہ اگر وہ کمرے کے اندر ہے اور بہترین گرمی کا موسم ہو
उस कमरे में फ्रिज भी हो, उसके अंदर शरबत हो, उसके अंदर फल हो, खाने पीने की अशिया हो, और उसको बेहतरीन भूख भी लगी हो, और कोई देख भी नहीं रहा, उसको पता है कोई देख नहीं रहा, मैं ही अकेला हूं, लेकिन वो मुसलमान का ईमान, उसकी ईमानी कुव्वत उसको रोकती है, वो फ्रिज खोल के पानी नहीं पीता, हालांकि कोई नहीं देख रहा। वो फ्रिज खोल के सेब नहीं खा लेता, अमरूद नहीं खा लेता, अनार नहीं खा लेता, केला नहीं खा लेता, खजूर बेहतरीन किस्म के आला मयार के इफ्तार के लिए लाया हुआ था वो खा नहीं लेता। ये खौफ खुदा है, यही तकवा है कि इंसान अल्लाह के खौफ से वो ये समझता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। ये सिर्फ रमजान के लिए नहीं है, अल्लाह को मतलूब। हालांकि रमजान में तो रोजे की वजह से हम इसका एहतमाम करते हैं कि अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह को 24 घंटे की जिंदगी में मतलूब है कि हर मोमिन ईमान वाला, ईमान वाली कैफियत ये हो, अल्लाह मुझे देख रहा है। यही तकवा है, यही तकवा है। और रमजान का जो मकसद बयान किया, और जो रोजा रखता है, रोजादार तकवा इख्तियार करता है और इसका ख्याल करता है इन चीजों का। एक सूफी, एक सूफी जो रमजान में इंसान मुसलमान की जिंदगी है रोजे की हालत में, वो क्यों ये हालत बनाया उसने? अगर आम दिनों में वो फिल्में देखता था, गाने सुनता था, रोजे की हालत में वो देखता है? नहीं देखता, वो बचता है, वो बचता है, बदनजरी नहीं करता, गुनाहों से बचता है, झूठ बोलने से बचता है, गीबत करने से बचता है, किसी की हक तलबी करने से बचता है, यहाँ तक के कहीं लड़ाई हो जाए, हक पर होने के बावजूद वो रुक जाता है, कहता है भाई मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। ये रोजे की हालत है, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। क्यों ऐसी हालत है? कि ये अल्लाह ने रोजा फर्ज किया और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, फिर अल्लाह ने इसका मकसद क्या बयान किया? तकवा। अब एक सूफी गौर करे, वो जो बेत होता है किसी शेख से, किसी बुजुर्ग से, वो क्यों बेत होता है? आप बताएं। तकवा इख्तियार करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये जो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक इसकी कैफियत है, ये तो सूफी की सारी जिंदगी की कैफियत होनी चाहिए, सारी जिंदगी की कैफियत होनी चाहिए। क्योंकि रमजान को नाजिल किया, कहा रोजे को फर्ज किया तकवा के लिए। अब वो तो 30 दिन अल्लाह ने हुक्म दिया ना, 30 दिन या 29 दिन। अब वो बेचारा इसमें कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इसको समझ रहा है, इसको समझ रहा है, तो वो इसकी कोशिश कर रहा है। सुबह से, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक वो अपने आप को इन गुनाहों से बचा रहा है। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया है, भाई रोजा तकवा के लिए है और तकवा ऐसे हासिल होगा, इसका मतलब है। अब वो सूफी जो बेत हो रहा है, उसका मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। लेकिन सूफी का जो जिंदगी है वो सुबह सादिक से इफ्तार तक नहीं है, वो 24 घंटे की जिंदगी है। आप गौर करें तो सूफी की 24 घंटे की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जैसे ये सुबह सादिक से इफ्तार तक है, गुरूब आफ्ताब तक है। अब अंदाजा लगाएं, हमने कभी गौर किया इस बात पर? हम सूफी बने फिरते हैं, हम बेहते हैं, हम मजे जिक्र कराते हैं, हम मजे जिक्र में जाते हैं, हम सफर में जा रहे हैं, क्या हमने कभी गौर किया इस नुक्ते पर? तो भाई सूफी की 24 घंटे की जिंदगी कैफियत उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे रोजे की हालत में होती है, कि भाई वो फ्रिज है, बेहतरीन ठंडा पानी है, बेहतरीन रूह अफ़ज़ा तैयार है, बेहतरीन किस्म का जूस तैयार है, बेहतरीन किस्म के ताज़ा फल जो फ्रिज के अंदर मौजूद है, आला क्वालिटी के खजूर फ्रिज के अंदर मौजूद है, खाने के दूसरे चीजें भी उसमें मौजूद है, और ठीक ठाक गर्मी है। वो बाहर से आता है 12 बजे के वक्त, वो कमरे में दाखिल होता है और वो वहां लेटता है, कमरे में कोई नहीं होता, वो कहता है भाई जाओ मैं थोड़ा आराम करूंगा, थका हुआ होता है, भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है, इस शिद्दत की वजह से थोड़ा मुंह हाथ धोता है ताकि थोड़ा ठंडक मिल जाए। कमरा बंद है, कोई देख नहीं रहा, ना कैमरा लगा हुआ है, ना कुछ है, वो है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। वो चाहता फ्रिज खोलता, थोड़ा सा पी लेता, थोड़ा सा पी लेता, थोड़ा शरबत पी लेता, कोई सेब अनार अंगूर जो भी रखा हुआ है, कोई खजूर खा लेता कि खजूर में तवानाई बहुत है, चलो एक खजूर खा लेता हूँ शाम तक के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं खाता। कौन सी चीज उसको रोकती है? वो खौफ खुदा है। वो ये देख, वो जानता है, उसका ईमान ये कहता है कि भाई अल्लाह देख रहा है। और रोजा किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। तो भाई तकवा भी तो अल्लाह के लिए इख्तियार करना है। तो सूफी जो बेत हो रहा है, जिसका मकसद यह है मैं मुत्तकी बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं, अल्लाह वाला बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह ताला मुझे अपने आबिदीन जाहिदीन में शामिल फरमा ले। हम दुआ भी मांगते हैं ना, अपने महबूबीन में शामिल फरमा ले। तो हमारी ये कैफियत है।
آپ کا کیا خیال ہے کیفیت یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. وہ جو مشروع چیزیں ہیں اس پر عمل کریں اور ہر وقت یہ دھیان رہے. اور کہا ذکر جو مشائخ بتاتے ہیں صوفیہ کو یہ ذکر بتاتے ہیں تو اس ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا معنی یاد کرنا. کسی کو یاد کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے. عمومی لفظ ذکر آپ کہیں گے تو لوگ یہی سوچیں گے یہی سمجھتے ہیں اصطلاح میں اللہ کا ذکر. تو ذکر کا فائدہ کیا فرمایا؟ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جو اس روزے دار کو حاصل ہے. لیکن روزے میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ روزہ رکھتے ہی اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اب کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. آپ کہیں کم زیادہ کہاں, ہر مسلمان کھانے سے بچتا ہے. تو کم زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کھانے کے معاملے میں اس کو یہ حاصل ہے, لیکن جھوٹ بولنے میں بعضوں کو یہ حاصل نہیں ہوتا. وہ جھوٹ بول لیتا ہے, گالی بک دیتا ہے, کبھی یوٹیوب بھی دیکھ لیتا ہے, کبھی انسٹاگرام بھی دیکھ لیتا ہے, کبھی فیس بک میں بھی ویڈیو دیکھ لیتا ہے, کبھی ٹک ٹاک بھی دیکھ لے رہا ہے, کبھی راستے میں جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ بد نظری بھی کر لے رہا ہے. بد نظری صرف مردوں پہ نہیں ہے, بد نظری عورتوں کے لیے بھی منع ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں دیکھتی رہیں دروازے سے کھڑی ہو کے, چھت سے کھڑی ہو کے. صرف عموماً علماء کو آپ دیکھیں گے یہی کہا جائے گا بد نظری سے بچو مردوں کے لیے. عبداللہ فیروز محمد صاحب داماد برکاتہ ایک دو فرمانے لگے خان کا, ہم گئے وہاں 10 بجے اتوار کو مجلس ہوتی تھی, ابھی کا مجھے نہیں پتا, یہ تقریباً عرصہ 15 سال پرانی بات ہے. حضرت حیات تھے جب, حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ حیات تھے لیکن بیمار تھے, آتے نہیں تھے. تو اس وقت کی بات ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی برقعے میں کالا چشمہ لگا کے وہ جا رہی ہے تو اس کو بھی فرض ہے کہ نظریں کو حفاظت کرے. ایسا نہیں وہ ادھر ادھر دیکھتی رہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کیوں کالا چشمے سے تو نظر نہیں آ رہا نا وہ کہاں دیکھ رہی ہے کہاں, اس کو تو نظر نہیں آ رہا کسی کو. لیکن اس کو بھی فرض ہے, جیسے مرد کے لیے فرض ہے کہ عورتوں کی طرف نہ دیکھے, اسی طرح عورتوں کو بھی فرض ہے مردوں کی طرف نہ دیکھیں. جائز نہیں ہے یہ دیکھنا, جائز نہیں ہے. میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, نام نہیں لوں گا کس کا. ایک صاحب کی شادی ہوئی, اب شادی ہوئی تو دوسرے دن لڑکی والے آئے ہوئے تھے. اب ان کے یہاں کوئی رواج ہوگا یا جو بھی ہے, لڑکے کو کمرے میں بٹھا دیا اکیلے. اب لڑکی والے جو آئے نا وہ سارے برقعے میں تھی, برقعے میں. اب وہ کمرے میں کھڑی ہو گئی, یعنی کہ دیوار کے اس طرف 12 فٹ کا کمرہ ہے, لڑکا ادھر بیٹھا ہوا ہے, دولہا صاحب دوسرے دن ہے شادی کو, اور لڑکیاں جو ہے 12 فٹ کا کمرہ ہے تو 11.5 فٹ کے فاصلے پر ہوئے نا اس دیوار پہ. 11.5 فٹ دور سے لڑکیوں نے لائن لگا لیا, تقریباً 7 لڑکیاں تھیں برقعے میں ساری. وہ دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بہنوئی ہے یا رشتے میں کچھ بھی ہے, اس کے سہیلی کے شوہر ہے یا جو بھی ہے اس کو دیکھنے. اب دولہا صاحب کو ہو گیا دماغ خراب. دولہا صاحب کہہ رہے میں تو شوہر ایک کا ہوں, یہ سب کہ مجھے دیکھنے آئی. بھائی جیسا میں, مجھ سے آپ نے چہرے کو چھپایا کیوں؟ مرد کا دیکھنا صحیح نہیں ہے عورت کو, تو آپ کا بھی تو مجھے دیکھنا صحیح نہیں ہے. عورت کو کب سے یہ جائز ہو گیا کہ دوسرے کے شوہر کو دیکھتی پھرے؟ حالانکہ اس سے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, یہ کیسا دلہا ہے, کیسا لڑکا ہے, غصہ والا ہے اور فلانا ہے ڈمکان ہے. شریعت نے تو اجازت نہیں دی اس کی کہ بھائی شوہر اس کا ہے, پورے خاندان کی لڑکیاں دیکھے فلاں کا شوہر کیسا ہے. ارے دیکھنے کی تھا چپکے سے دیکھ لے تو چلو سمجھ میں آ جاتا, اول تو دیکھنا ویسے بھی صحیح نہیں ہے, یہ لائن لگا کے دیکھنا اس کو یہ بڑا خطرناک وہ محسوس کیا نا اس نے. اس بیچارے نے 2-4 باتیں سنا دی کہ بھائی شریعت نے جیسے میرے لیے جائز نہیں رکھا آپ کے لیے بھی جائز نہیں رکھا. جیسے میں نہیں چاہتا میری بیوی کو دوسرے مرد دیکھیں, اسی طرح میری بیوی بھی نہیں چاہتی ہو کہ میری شوہر کو دوسری عورتیں دیکھیں اس طریقے سے کہ کھڑے ہو کے اہتمام سے دیکھا جائے. خیر بات آ رہی تقویٰ کی, تو روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے صبح صادق سے افطار تک, غروب آفتاب تک, یہی کیفیت اللہ کو 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. جیسے وہ کھانے پینے سے بچتا ہے اور مختلف گناہوں سے بچتا ہے, اسی طرح عورتوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے. یہی اللہ کو مطلوب ہے ہر مومن مرد عورت سے. یہ روزہ کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے. 1 مہینہ ہم مشقت برداشت کر لیں صحیح سے تو انشاءاللہ جو ہمارا پورا سال ہے اس میں ہمیں مدد ملے گی, آسانی ہوگی. اب اور ہم دیکھتے ہیں جو بچے اسکول کے ٹائم میں جو میٹرک تک کا وقت ہو 10 سال, اگر یہ صحیح سے محنت کر لیں وہی بچے آگے پوری زندگی, اب اس کی زندگی اگر 90 سال ہے تو اگر 20 سال میں میٹرک بھی کیا تو 70 سال بچ گئے. 70 سال کا دار و مدار ان 20 سالوں میں. اگر 50 سال کی عمر اس کی ہوتی ہے تو 30 سال کا دار و مدار ان 10 سالوں میں, یہ 20 سالوں میں. تو اس میں اگر وہ محنت صحیح سے کر لے تو ساری زندگی
चैन सुकून से गुजारता है। अगर हम ये 30 दिन या 29 दिन जो भी मुकद्दर है, हम सही से मेहनत कर लें, अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीके पर चलते हुए जिंदगी गुजार लें, सब्र कर लें, अपना नफ्स पर छोड़ लगा लें, तो इंशाअल्लाह हमारे सारा साल ये इसका फायदा होगा। बल्कि बाद बुजुर्ग मिसाल देते हैं, जो लोग रमजान का महीना सही गुजार लेते हैं तो उनका सारा साल सही गुजरता है। जैसा रमजान गुजारा अगला साल उसका वैसे ही गुजरेगा। रमजान में अगर वो नमाज सुस्ती करता था, आम दिनों में नमाज सुस्ती करेगा। रमजान में अगर वो झूठ बोलने में या कोई ऐसा गुनाह का काम करने में, तफसील नहीं बता रहा, कोई सा भी बात लंबी हो जाती है, तो एहतियात नहीं करता, तो आम दिनों में भी एहतियात करना मुश्किल होगा उसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, और हर मुसलमान यकीनन चाहता है, दुआ भी मांगता है, चाहता तो है लेकिन बाज दफा गलती कर बैठता है। हर मुसलमान चाहता है मैं नेक बन जाऊं, साले बन जाऊं, मुत्तकी बन जाऊं, आबिद जाहिद बन जाऊं, अल्लाह का वली बन जाऊं, मेरी तमाम दुआएं कबूल होने लग जाएं और मेरी हर इबादत कबूल हो, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी गुजर जाए। तो इसके लिए यही है कि हम रमजान के महीने को एहतमाम से गुजारें, कोशिश करें रमजान में हत्ता इम्कान गुनाहों से बचें। अब इसमें जो एक आसान गुनाह है, करने में बहुत आसान है, वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल में है। अब ये हर किसी का अपना जिम्मेदारी है, लेकिन मोबाइल ऐसी चीज है, इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो मजबूरी बन गई है, जरूरियात जिंदगी में शामिल हो गया है। तो इसमें आदमी जितना एहतियात कर सके एहतियात करे। उसका वो जितना एहतियात करेगा, अल्लाह उसका दिल का हाल जानता है। इसमें बहुत सवार नहीं करने की जरूरत है, सवार कर ले सर पे मोबाइल रहेगा तो मेरे साथ ये मसाइल होंगे, नहीं, सवार ना करें, अल्लाह से दुआ करें, अपनी तरफ से जितना हो सकता है एहतियात करें। अल्लाह आपको देख रहा है, फला क्यों ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूं, ये मुमकिन नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया, हर इंसान को अलग बनाया। एक आदमी अगर रोजाना तहज्जुद 20 रकात पढ़ता है, 30 रकात पढ़ता है रात को उठ के, 100 रकात रात को पढ़ता है और दिन में भी काम काज करता है, उसको परेशानी नहीं होती, जरूरी नहीं है मैं भी इतना पढ़ सकूंगा। मेरी कैफियत जिस्मानी अलग है, उसकी कैफियत अलग है। मुमकिन है मैं तहज्जुद के लिए उठूं तो मेरा दिन भर का काम खराब हो जाए। अब मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, अगर मैं वहां सही से काम नहीं करूँ, ये तहज्जुद मेरे लिए जायज ही नहीं। उलमा ने लिखा ही मसला, अगर तहज्जुद की वजह से या रात की इबादत की वजह से दिन में जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, उसमें खलल हो जाए तो ये जायज नहीं है, क्योंकि उसकी जो आप उजरत ले रहे हैं ना, वो फिर हलाल नहीं रहेगा, क्योंकि तहज्जुद तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, रात की इबादत अपने लिए कर रहे हैं। तो इस बात का भी ख्याल रहे, इस बात का भी ख्याल रहे कि दूसरे को देखे देखे ऐसा ना हो अपना नुकसान कर ले, ये सही नहीं है। और सेहत की भी ख्याल रखना जरूरी है। ये जिसम मेरा अपना तो है नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से अमानत है, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है, खाने पीने में एहतियात जो भी है। तो ये इसका मकसद है तकवा, रोजा रमजान का मकसद तकवा, और सूफी जो बेत होता है इसका मकसद भी तकवा है। ये तो एक बात हो गई कि भाई कोशिश ये करे कि भाई जैसे रमजान में इंसान जिंदगी गुजारता है, सूफी का तो सारा जिंदगी ऐसे ही गुजरना चाहिए। एक बात ये समझ में आ गई। अब रह गया रमजान का महीने में हमें चाहिए कि ये जो कीमती महीना है, इसको कैसे कीमती बनाए। इसका हल ये है कि जैसे हम सहरी में उठते हैं, मर्द भी उठते हैं, औरतें भी उठती हैं, अब जिस जो भी वक्त मुकर्रर किया, कोशिश करे कम से कम, ना भी हो तो 2 रकात आदमी नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करे, इतना वक्त निकाल ले। जितना भी मसरूफियत है, जो निकाल सकते हो उनको तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नहीं भी कर सकते हो वो भी कोशिश करके करें, क्योंकि सहरी में आपने उठना ही है रोजा रखने के लिए। 10, 5, 15 मिनट तो खाने में लगाएंगे। अब आपने मुंह हाथ धोना, वॉशरूम जाना है, अब जब चले गए तो वजू भी कर लो, वजू भी कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, 5 मिनट लग जाएंगे। तो अगर 20 मिनट आपने खाने का मुकर्रर किया, तो आप उसको 25 मिनट कर लें कि नहीं, खाने के आपको 25, उससे पहले मुझे तैयार हो जाना है, इतनी पहले उठना है कम से कम, ये कोशिश करें। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। सहरी देर से खाने, आखिर वक्त में खाने की फजीलत है, इस चक्कर में इतना न लेट कर ले कि पता चला सुबह शादी की हो जाए, ये जरूरी नहीं। इसलिए कोशिश करें सहरी का जो वक्त है उससे 5 मिनट पहले खा के फारिग हो जाए, या तो इसका एहतमाम करें भाई, सही 5 मिनट 10 मिनट पहले खाएं और बाकी वक्त दुआ करें, सुबह सादिक दाखिल हो जाए, दुआ करें। ये भी एक वक्त तो आपका कीमती हो गया ना, दुआ करें, इसकी कोशिश करें। और इसी तरह जो है हजरत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रमजान का महीना आता है, बहुत मुबारक महीना, इबादत करनी चाहिए। तो इसमें अमूमन होता यह है, बाज अहबाब तो सहरी जल्दी करते हैं, अब अभी फजर में थोड़ा टाइम है, थोड़ा कमर सीधी करते हैं, फजर ही गोल हो जाता है, बाजों की जमात निकल जाती है। इशराक तो अमूमन सोने में गुजर जाता है, या कोई टाइमिंग ऊपर नीचे होता है ड्यूटी की, तो
وہ نہیں ہوتا. تو کوشش کر کے ہر کوئی اپنے وقت کا ذمہ دار ہے. وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، وہ شیڈول بنائے، ڈائری بنائے، ایک صفحہ جیب میں رکھ لے، روزانہ کے معاملات لکھ کے رکھے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. جیسے افطار روزہ دار کی تو ایک دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے. اس کے علاوہ افطار کے وقت کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ حدیث میں ترغیب آئی ہے. تو لہٰذا افطار کی جو ہم تیاری کرتے ہیں، ہم کوشش کریں افطار میں کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں. افطار کی فضیلت یہ ہے کہ بھائی افطار کرنے میں تاخیر کریں. تاخیر کا مطلب یہ مطلب جلدی کریں. جو آتا ہے افطار کا، جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار داخل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیں. جلدی کا مطلب یہ ہے افطار کا وقت داخل ہو گیا، اب تاخیر کس بات کی، اب تاخیر نہ کریں، افطار کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں. تو اس میں یہ ہے کہ افطار میں ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، ہم افطار کرتے ہیں اور اس میں اتنا اہتمام کرتے ہیں افطار تیار کرنے کی، اور اتنے آئٹم بناتے ہیں، پتہ نہیں سموسہ ہے، پکوڑا ہے، مجھے تو نام یاد بھی نہیں ہے مختلف چیزوں کے. او بھائی اللہ کے بندو، کوشش کریں افطار کو کم کر لیں، مختصر کریں، افطار کا وقت کو مختصر کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مرد حضرات تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں افطار تیار کرنے کے چکر میں عصر سے مغرب جو اصل عبادت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، وہ پکوڑے سموسے میں گزر جاتے ہیں. اور یہاں حضرت صاحب وہ سموسہ رہ گیا، پکوڑا رہ گیا، فلاں چیز رہ گئی، دہی بڑی رہ گئی، دسترخوان کی جگہ خالی ہے، دسترخوان ایسے لگاؤ ویسے لگاؤ، اتنے میں اذان ہو گئی. یہ تو اس چیز کے لیے نہیں بنایا وقت، یہ وقت اس کے لیے نہیں ہے. مرد کو چاہیے وہ بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے، دعا کرے. خاتون خانہ کو بھی چاہیے مختصر افطار تیار کرے، دسترخوان میں رکھ دے، اس کی سیٹنگ کے چکر میں نہیں پڑے. سارا وقت اسی میں ضائع ہو رہا ہے. گویا رمضان آیا اسی لیے کہ رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور سارا رزق افطار میں ہی کھانا ہے. وہ افطار تھوڑا سا کر کے نماز پڑھ لو، افطار آ کے کھا لینا. میں تو پچھلے دنوں معین بھائی مجلس ذکر میں رجب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو اتنا پکانے کا شوق ہی ہے نا، آپ عصر سے پہلے پکا لو. بھائی عصر سے مغرب کا وقت اس کے لیے نہیں ہے، عصر سے پہلے پکا لیں. کہیں بھی اس کی فضیلت نہیں ہے زہر سے عصر تک عبادت کرو. بدھ کا ایک دن ہوتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے زہر سے عصر تک بدھ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رمضان میں تو عصر اور مغرب کا وقت کہتے ہیں دعاؤں کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اللہ اللہ کریں. تو اگر اتنا ہی وہ ہے تو آپ اس سے پہلے پکا لیں بھائی، عصر سے پہلے. اول تو مردوں کو چاہیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آزاد کر دیں ان دنوں کے لیے کہ بھائی جو بھی افطار میں دے دو قبول ہے. عبادت تو تم نے بھی کرنی ہے، ہم نے تو نہیں کرنی. صرف روزہ تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے. اور ان بیچاریوں کو ہم نے اتنا بوجھ ڈال دیا، وہ بیچاری اسی سوچ میں اسی چکر میں سحری تیار کرنا ہے اور افطار تیار کرنا ہے. سحری اچھا ہو جائے کہ وہ صاحب دن میں کام پہ جائیں گے، سحری صحیح نہیں ہوا تو وہ دن بھر پریشان ہوں گے، پھر گھر آئیں گے تو پھر باتیں سننی پڑیں گی. وہ اسی بیچاری اسی کام میں سارا کام رمضان گزار دے گی. ہمیں رحم کرنا چاہیے، ہم افطار مختصر کریں. اب بات آ گئی کہ بھائی افطار کرانے کی فضیلت آئی، حدیث میں آتا ہے آپ دوسروں کو افطار کرائیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صحابہ نے کہا ہر کوئی تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، مفہوم ہے. تو آپ سن رہے ہیں اگر کوئی کھجور سے بھی افطار کرا دے اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو اب جب یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اس میں، تو اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اب افطار ہم نے اگر مہمانوں کے یہاں بھیجنا ہے، رشتے داروں کے یہاں، اس کے لیے زور سے جو لگے مغرب ہو رہی ہے بس وہ افطاری تیار ہو رہا ہے کیونکہ بانٹنا ہے نا، دیے جا بنائے جا دیے. اگرچہ اس کی فضیلت ہے، دوسروں کو کھلانے کی فضیلت ہے، یہ عبادت ہے، اتنا نقصان نہیں ہے. پھر بھی جتنا اکیلے گھر کے افطار کے لیے سارا وقت برباد کرے اتنا نقصان نہیں ہے، اتنا نقصان نہیں ہے، اس میں تو فضیلت ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کرنا ہی ہے تو چلو مہینے میں 2 دن یا 3 دن طے کر لو اس کے لیے. روزانہ تو اتنا وقت نہ لگائیں، ہفتے میں کوئی دن طے کر لیں مہمانوں کو دینے کے لیے، اور سوری مہمان کہہ رہا ہوں رشتے داروں میں بانٹنے کے لیے، دوست احباب میں بانٹنے کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ کا حصہ پڑ جائے، دوسرا روزہ افطار کرے. یہ بھی صحیح ہے، کرنا چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت آئی اس نیت سے. اور روزانہ تو ضرورت نہیں اس کی. میں سوچ رہا تھا ابھی 1 دن پہلے کی بات ہے، میرے ذہن میں بات آئی، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ روزہ افطار کی فضیلت حاصل کرنا ہے، کھجور کے ڈبے جو ہے نا رشتے داروں کو دے دو. کم سے کم روزانہ نہیں تو 2-3 دن تو آپ کو افطار ہو جائے گا اس سے، کیونکہ ایک ڈبے ایک دن میں تو سارا نہیں کھا جائے گا نا. اگر وہ روزانہ 2-3 بھی کھا لے گا، 2-3 دن تو آپ کو حصہ مل ہی جائے گا کہ بھائی میں نے افطار کرایا. مجھے پتہ نہیں ذہن میں خود ہی آیا. تو کم خرچے میں بھی
सवाब कमा सकते हैं, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जिसको इस्तात दे वो करे, उसको मना नहीं है। एक बात मेरे जहन में आई, तो इससे भी आप इस फजीलत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो जोर ज्यादा दे रहा हूँ इस बात पर कि हमारी बहनों को, माओं को, बेटियों को इबादत के लिए वक्त दे निकालने दें। इफ्तार और सहरी में खाने पीने का आइटम बनाने में, तैयार करने में इनको ज्यादा वक्त लगाने के लिए मजबूर न करें, मजबूर न करें। एक और मसला है, वो क्या है? आप देखेंगे, गौर करें कि आप असर के वक्त आ रहे होंगे, होटलें भरी हुई, लाइन लगी हुई। बास लोग तो इफ्तार का वक्त भी हो जाता है, वो बेचारा समोसे का लाइन में अभी लगा, घर वालों के लिए लेके जाना। तो ये भी अजीब मसला है। ये रोजा इसलिए तो नहीं आया कि आप सारा वक्त बर्बाद करें। कोशिश करें इसका, बिल्कुल वो कोशिश करें इससे बचें, वक्त को जाया होने से बचाएं। ये वक्त बहुत कीमती है। थोड़ा कम खा लें, कैसा भी कर लें, जो आपकी तरतीब बन सकते। मैं तो एक अजमाली बात कर रहा हूँ ना, जो भी आपसे हो सके बन पड़े, अपना वक्त शेड्यूल बना के कोशिश करें ज्यादा वक्त इबादत में लगाएं। और इबादत के लिए आराम भी जरूरी है, तो इसलिए वक्त को इस तरह शेड्यूल करें कि 6 से 7 घंटा आपको आराम का मिल जाए। कोशिश ये करें। अब आपकी सेहत अच्छी है, आप 3 घंटे में पूरा कर लें, बड़ी बात, कोई बात नहीं। एक अमूमी बात कर रहा हूं, ताकि जब आपकी नींद पूरी होगी तो नमाज में खुशू आएगा, दिन भर आप अच्छा रहेंगे, तरावी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। बात आ गई तरावी की, तो तरावी जो है ये बहुत अहम है। तरावी कहते हैं कि कुरान सुनना ये अलग सुन्नत है, तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। बाज लोग तरावी में कमी की इल्मी की वजह से या जैसा भी हो, वो कुरान सुनना छोड़ देते हैं या तरावी पढ़ना छोड़ देते हैं। कुरान सुन लिया, वो समझते तरावी हो गई, 6 रोजा, 10 रोजा, 15 रोजा। अमूमन मार्केटों में ये होता है। तो मैं इस साल अक्सर मजालिस में ये बात अर्ज की कि भाई लोगों को तरगीब दें कि आप पढ़ें 10 रोजा तरावी, आप पढ़े 6 रोजा तरावी, ठीक है, लेकिन बाकी दिनों में आप तरावी छोड़े नहीं। उसका हल क्या है कि आप जहां काम करते हैं, खुद नहीं तो पड़ोसी, 2 बंदे मिलके, 3 बंदे मिलके जमात करा लें, बड़े रात को 11 बजे करा लें। क्यों इन भाई, तरावी तो ना छोड़ें, तरावी तो ना छोड़ें, ये तो मुश्किल नहीं है ना। आप सूरत, आपको 10 सूरतें याद है, पढ़ के तरावी तो पूरी करें। अब वो मस्जिद में पढ़ना जरूरी है या 20 रकात वहां जाके पढ़ना जरूरी है, इस चक्कर में तरावी छोड़ देते हैं। तो भाई इसका आप ऐसा करें, इसका हल ये है, बात भी चलाएं, जहां ऐसे मसाइल हो आप जानते हो उनसे कहें, भाई तरगीब दें। तरगीब हमारे जिम्मे है कि भाई कोशिश करके तरावी पढ़ लें, बराबर वाले को बुला लें। आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तलब होगी, अल्लाह ताला जो मालिक है या जो भी आपको लगता है रिकॉर्ड बन सकता है, अल्लाह ताला उनके दिल में भी नरमी डाल देगा। और रमजान में ये भी आता है कि अपने मजदूरों के साथ नरमी करें, ताकि वो भी इबादत कर सकें, थकन ना हो, परेशानी ना हो ज्यादा। तो तरावी का इसका ख्याल रखें। और तरावी जो है उसके बारे में आता है, तरावी चांद देखने से चांद देखने तक है, कि ये जो रमजान का चांद नजर आता है उससे तरावी फर्ज हो जाता है, तरावी तरावी वाजिब हो जाता है, सुन्नत मुअक्कदा जो भी है, तो तरावी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा, बाज दफा हमारे अमूमन ईशा से पहले चांद नजर आ जाता है, बाज दफा चांद भी नजर नहीं आता, देर से आता है। हुकूमत ऐलान करती है भाई 11 बजे, तो आपने देखा 11 बजे लोग मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। इससे भी पता चलता है भाई तरावी का ताल्लुक चांद से है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि चांद नजर आने पर तरावी खत्म करते हैं। बाज दफा जैसे 29वां रमजान है, 30वीं तरावी है, तरावी पढ़ रहे हैं और तरावी के दौरान ही बाहर से आवाज आती है, भाई चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। और जो तरावी खत्म करते हैं, इमाम साहब कहते हैं भाई अब अपने अपने वितर पढ़ लें। अब वो जो चांद नजर आ गया क्या, वो क्या कर रहे थे, तो उसका उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चल गया चांद नजर आ गया, क्योंकि ये तो तरावी का वक्त है। खैर तो तरावी का वक्त है, उन्होंने हमारे रहनुमाई की, हम बच गए, वरना हमें 20 रकात पूरी पढ़नी पड़ती। अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे ही मैंने कह दिया। तो तरावी का इसका इसी तरह और खवातीन को भी चाहिए कोशिश करके तरावी पूरी पढ़े, इसमें सुस्ती ना करें, घर में तरावी पूरी पढ़ लें, इसमें सुस्ती ना करें। और कोई बाजों क्या तरतीब होती है, भाई तरावी पढ़ के आगे खाना खाते हैं, या बाजे क्या इफ्तार के बाद खाना खाते हैं। अगर तरावी के बाद खाने की कोई तरतीब हो, मर्दों को चाहिए औरतों को थोड़ा इसमें छूट दे, उनसे कहे भाई आप पहले नमाज पढ़े, खाना तो खाते रहेंगे। या कोई भी थोड़ा बहुत खाने की कोई तरतीब हो, कुछ चाय पीने की तरतीब हो, जो भी हो, इसमें उनको छूट दे, आप तरावी पढ़ लें, उसके बाद जो भी होगा कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं। तो ये इसकी इस चंद बातें जहन में थी, वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। तो ये रमजान का महीना बहुत कीमती है, और कोशिश करें इसमें सलात तस्बीह का एहतमाम करें जितना हो सके। इसकी बड़ी ज्यादा फजीलत है, आपने फरमाया जिसका हदीस मफहूम है अपने चचा से कि जिंदगी में एक दोहा पढ़ें,
روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ، ورنہ مہینے میں ایک دفعہ، ورنہ سال میں ایک دفعہ، ورنہ ساری زندگی میں ایک دفعہ، اور اس سے 10 قسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان میں صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان میں ایک خاص عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں، آخری عشرے میں 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، کوشش کر کے اس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اگلے سال زندگی کا پتہ نہیں، اگر ہمیں زندگی دی اللہ نے تو اب نیت کریں کہ اعتکاف ضرور کریں۔ مستورات کو اعتکاف کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے مردوں کے بنسبت، جن کے یہاں جیسے نانا نانی نانی ہو، دادی ہو، ساس ہو، اماں ہو، بچیاں ہو دوسری، ان کو بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ جو ہے نا جگہ بنا کے وہاں بیٹھ جائیں، سارے کام وہیں سے کراتی رہیں، اپنی عبادت بھی کریں، یہ ذرا آسان ہے۔ تو اگر میرے گھر میں ایسی ترتیب نہیں بن سکتی، کیونکہ اب میں ہوں، میری بیوی، 4 بچے ہیں، اب کوئی اعتکاف کرے گی تو وہ کھانا کون پکائے، یہ مسائل ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو ہم دوسروں کو ترغیب دیں۔ ہمارے خاتون کو چاہیے وہ اپنی سہیلیوں کو ترغیب دے، پڑوسن کو ترغیب دے، اپنے گھر میں جن کو ہو سکے ان کو ترغیب دے اس بات کی، خود نہیں کر سکتی کیونکہ ہے ہی نہیں دوسرا کوئی، تو وہ ترغیب دے سکتی ہیں، وہ ترغیب دے دوسروں کو، دعوت دے اس چیز کی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے بہترین پسندیدہ آواز وہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھی آواز کوئی نہیں لگتی، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اللہ کو ہماری آواز پسند آ جائے۔ کتنا آسان ہے، موسم ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دیں، اس کے لیے بھی ضرور کوشش کریں۔ اور رمضان میں جو ہے قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس کا آسان حل یہی ہے، بزرگ فرماتے ہیں آدمی جو ہے مرد ہو عورت ہو، ایک شیڈول بنائیں کہ صبح سے شام تک مجھے یہ معاملات کرنی ہے، شیڈول بنا لیں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھی کچھ دیر ذکر جاری کریں گے۔